بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جی محترم طلبہ کرام، ہدایت النحو ہماری جاری و ساری ہے۔ تو قسم اول کی جو ہم نے ایک تقسیم کاری پڑھی کہ اس کے تحت کیا کیا چیزیں آنی ہیں، تو اس کا مقدمہ اس کی 4 فصلیں اور آخری فصل ہماری جاری تھی، منصرف اور غیر منصرف کے متعلق 4تھی فصل۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل اس کے جو بقیہ اسباب، معنی صرف کے جو اسباب ہیں، تو وہ ہمارے امت ترکیب سے پہلے ہو چکے تھے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل جو بقیہ 4 صفحات تقریباً رہ گئے ہیں، تو اس سبق کے اندر وہ کلیئر کیے جائیں گے۔ تو بہرحال سبق کی طرف آئیے، کہتے ہیں امت ترکیب فشرطہ ان یکون علما بلا اضافۃ ولا اسناد کبعل بکا فعبد اللہ منصرف ومعدی قریب غیر منصرف وشاب کرناہا مبنی۔ اب یہاں تک یہ ترکیب کے تحت انشاءاللہ عز و جل بات ہوگی۔ اب یہ ترکیب لفظ ہم بارہا سن چکے ہیں کہ ترکیب کریں ترکیب کریں ترکیب کریں، یعنی اس طرح کے جملے ہم سنتے رہتے ہیں اساتذہ سے کہ اس کی ترکیب کریں، اس یہ ترکیب ہے۔ تو اب آیا کہ ترکیب سے کیا مراد ہے، ترکیب سے کیا مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نام تو ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن غیر منصرف کے اسباب میں سے کیا مراد ہے۔ تو اس میں انہوں نے ٹوٹل یہ ترکیب کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں وہ عرض کرتا ہوں، 2 انہوں نے اسی عبارت میں لکھی ہوئی ہیں اور بقیہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ تو بہرحال کہتے ہیں ترکیب، غیر منصرف کے جو 9 اسباب تھے ان میں سے جو ترکیب ہے، تو یہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے اور اس کے لیے کیا کیا ضروریات ہیں، کہتے ہیں فشرطہ ان یکون علما۔ تو اس کی شرط یہ ہے کہ کہتے ہیں وہ جو ترکیب ہے جو غیر منصرف کا اپنے سبب کے طور پر لینی ہے، تو وہ علم ہو، یعنی اس کا علم ہونا، نام ہونا ضروری ہے۔ اب نام ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس طرح میں نے پچھلے اسباب کے تحت بھی غالباً بات کی تھی کہ یہ علم ہونا شرط کیوں لگایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی سن لیجئے کہ جو ترکیب ہے، اب ویسے اصل تو یہی ہے نا کہ ہر لفظ کو علیحدہ طور پر یعنی اس کی اصل کی بنیاد پر بات کی جائے، یعنی ایک مفرد ہے تو اس کو مفرد ہی پیش کیا جائے، مفرد کے طور پر لے کر آئیں۔ لیکن جو ترکیب کے طور پر بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر عبداللہ کی مثال دی ہوئی ہے، اسی طرح دیگر جو مثالیں دی ہوئی ہیں، تو اب یہ جو ترکیب لے کے آتے ہیں یا کسی جملے کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ عارضی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں عبداللہ، اب اس کو جو ہم نے اکٹھا کیا ہے 2 عبد اور اللہ اسم جلالت کو، تو یہ عارض کی وجہ سے، یعنی ہمیں ضرورت تھی، ضرورت کی بنا پر ہم نے یہ کیا ہے۔ تو اب ضرورت کی وجہ سے جو اس طرح کی ترکیب جب جوڑی جاتی ہے تو اس میں احتمال ہوتا ہے کہ یہ کہیں دوبارہ یہاں سے ختم نہ ہو جائے، یعنی زائل نہ ہو جائے، اس کو دوبارہ ہٹا نہ دیا جائے ترکیب سے۔ تو اس کو یہ جو وہم تھا یا یہ جو خیال تھا کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ شرط پھر لگا دی گئی کہ وہ علم ہو، کیونکہ جب علم کے اوپر ذمہ داری آ گئی، یعنی علم کے طور پر اس کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی کہ یہاں پر ترکیب تو ہے لیکن علم کے طور پر ہے، یعنی علم بھی اس کے اندر ہے، تو اب وہ جو خرابی لازم آ سکتی تھی جس کا وہم تھا، تو وہ یہاں سے پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر علم کی قید لگائی، اسی طرح پیچھے بھی میں نے عرض کیا تھا۔ تو بہرحال شرط اس کی کیا ہے ترکیب کی کہ وہ علم ہو۔ اب علم ہو تو علم کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو اس کی بھی آگے نفی کر رہے ہیں کہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو ہماری مراد ہے، کہتے ہیں بلا اضافت ولا اسناد، یعنی وہ علم تو ہوگا جو ترکیب آپ غیر منصرف کا سبب مراد لے رہے ہیں، وہ علم ہوگا لیکن اس میں اضافت اور اسناد نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں بالا بکو، یہ جو لفظ ہے، اب یہ پورا ایک نام ہے لیکن یہ غیر منصرف ہے۔ اب اس کے اندر 2 جو قیدیں تھیں نا، ایک تو یہ تھا کہ وہ ترکیب ہو، یہاں پر وہ ترکیب پائی جا رہی ہے بالا بکو۔ دوسرا انہوں نے 2 قیدیں لگائی تھیں عدمی، یعنی 2 چیزیں نہ ہوں، ایک تھا ترکیب ہو، یعنی یہ وجودی تھی۔ دوسری قیدیں لگا رہے ہیں کہ وہ اضافت اور اسناد نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر۔ تو اب بالا بکو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا یہ غیر منصرف ہوگا۔ اب اس کا اعراب کیا پڑھیں گے؟ کاف حرف جر والا مراد لیں تو پھر آگے جو ہم نے اعراب پڑھا غیر منصرف کا، یہاں پر وہی مراد ہوگا، کا بالا بکا، آخری حرف پر یعنی کاف پر اس کا اعراب ظاہر ہوگا۔ آگے مثال دے رہے ہیں، 2 مثالیں دیں گے اس پر کہ جو بلا اضافت اور بلا جو الا اسناد ہے، یعنی لا اسناد، تو ان پر ایک مثال دیں گے جن کے اندر یہ کمی کی وجہ سے وہ منصرف ہوں گے، غیر منصرف نہیں ہوں گے۔ تو
اب دیکھیے آگے عبداللہ، یہ جو لفظ انہوں نے بتایا ہے نام، تو یہاں پر ترکیب تو ہے، یعنی ہے تو مرکب ہی نا، عبد اور اللہ اسم جلالت سے، یہ مرکب ہے، ترکیب ہے، لیکن اس کے اندر کمی کیا ہے؟ ہماری جو اوپر شرط تھی نا کہ علم ہو، یعنی یہ نام بھی ہے ترکیب بھی، دو سبب تو پائے جا رہے ہیں، ہونا چاہیے تھا اس کو غیر منصرف، لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے، بلکہ کیا لکھا ہوا ساتھ میں؟ منصرف ہونا، یہ منصرف ہے۔ کیوں؟ بلا اضافت ولا اسناد میں سے یہاں پر اضافت والی قید نہیں پائی جا رہی، ہم نے کہا تھا کہ اضافت نہ ہو، یہاں پر اضافت پائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ آگے غیر منصرف کی ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں کہ معدی قریبہ، ٹھیک ہے، کاف پر اس کا اگر عطف کریں تو ومعدی قریبہ، یعنی معدی قریبو جو لفظ ہے، تو یہاں پر بھی یہ ترکیب بھی ہے اور یہ علم بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ آگے مبنی کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ شابہ فعل ہے اور کرنا ہا یہ اس کا فاعل ہے، کرنانی یعنی تثنیہ تھا اور ہا ضمیر یہ لوٹے گی ایک عورت کی طرف اشارہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی شابہ، مطلب جس طرح ہوتا ہے نا بڑھاپا آ جانا، تو یعنی اس عورت کے دو گیسو، دو بال، دو جوڑے وغیرہ اس طرح کا معنی کریں گے تو وہ سفید ہو گئے۔ تو اب یہ اس کے اندر اسناد والا معاملہ ہے، یعنی اوپر دو قیدیں تھیں نا، تو اس قید کے یہاں پر انہوں نے اوپر کہا تھا نا کہ اسناد نہ ہو، تو یہاں پر اسناد ہے، چونکہ اسناد نہ ہو تب ہونا تھا، یہ ترکیب اور علم کی وجہ سے وہاں پر یہ غیر منصرف، لیکن وہاں پر جو قید ہے وہ یہاں پر وہ ہماری پوری نہیں آ رہی، یعنی بلکہ یہاں پر اسناد پائی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ یہ مبنی مراد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو انہوں نے یہاں پر مثالیں بیان کی ہیں۔ تو اب آئیے ترکیب کی طرف کہ ترکیب، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ترکیب کی کئی قسمیں ہیں، یہاں کون سی مراد ہے؟ تو ترکیب کی جو قسمیں تھیں دو یہاں انہوں نے خود بیان کی ہیں کہ ترکیب اضافی اور ترکیب اسنادی، ٹھیک ہے۔ تو حاشیہ نمبر 1 کے تحت کافی زیادہ انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں، تو آخر میں دیکھیے کہتے ہیں کہ ترکیب اضافی اور اسنادی تو یہ انہوں نے اوپر بھی بیان کی ہوئی ہے نا، جس طرح میں نے عرض کیا۔ پھر نیچے والی لائن میں انہوں نے ترکیب وصفی، تعدادی اور صوتی، یہ تین یہ بیان کی ہیں، اور اس سے آگے تھوڑا سا جا کر ترکیب امتزاجی، ٹھیک ہے، مزجی امتزاجی، تو یہاں پر جو چھٹی ہے جو میں نے عرض کیا ہے تو یہ مراد ہے ہماری یہاں پر جو منع صرف کے 9 اسباب میں سے جو ترکیب ہے تو وہ یہ والی مراد ہے۔ اب اوپر جو چند مثالیں بیان ہوئی ہیں بال، بکو اور اسی طرح معدی قریبو، ان کے تحت بھی انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے کہ بال اور بک یہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو بال جو لفظ ہے کہتے ہیں کہ یہ ایک بت کا نام تھا، حضرت الیاس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو یہ ان کی قوم کا ایک معاملہ تھا، تو انہوں نے اس کو بت بنایا ہوا تھا بال نامی۔ اور دوسرا جو لفظ بک ہے تو اس کا بھی انہوں نے آگے بیان کیا ہے کہ یہ ایک بادشاہ کا نام تھا، تو اس طرح انہوں نے ان دونوں کو اکٹھا کر کے یعنی ان کی ایک ترکیب بنا دی، ترکیب بنی جب ترکیب امتزاجی، تو پھر یہ نام پڑ گیا ملک شام کے ایک شہر کا، تو ملک شام کے ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، تو اب اس کے اندر ترکیب اور علم تو یہ پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ اسی طرح آگے اس کا ساتھ میں ذکر ہے معدی قریبہ کا، تو یہ بھی مرکب ہے معدی اور قریبہ سے، اور اس میں جو معدی ہے یہ تشدید کے ساتھ ہے، یعنی معدی، تو پھر اس کے اندر تخفیف پیدا کر دی گئی، تو بہرحال یہ جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے، اس کے اندر علم اور ترکیب پائی جا رہی ہے۔ اور شاب کرناہا، تو اس کا یہ جو پورا شاب کرناہا ہے نا، تو یہ ایک عورت کا نام ہے، لقب تھا، نام پڑ گیا پھر، تو یہ ترکیب اسنادی کی وجہ سے، تو اس کی اصل بھی انہوں نے آگے لکھی ہوئی کرنانی، کرنانی ظفیرتانی، یعنی اس کے 2 بالوں کے بارے میں یہ بات ہے، تو یہاں پر پھر اضافت کی وجہ سے کرنانی، اس کا جو تثنیہ کی اضافت ہوئی تو یہاں پر نون اس کا اضافت کی وجہ سے گر گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ چند چیزیں انہوں نے جو لکھی ہوئی تھی میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی۔ آگے 8واں جو سبب ہے امل الف والنون زائدہ تانی، بہرحال کہتے ہیں الف نون زائدہ تان، الف اور نون جو ہیں زائدہ تان ہوں گے تو ایک نیا سبب ہے، تو اب اس کے نام سے ہمیں پتہ چل گیا کہ زائدہ تان مطلب یہ ہے کہ جو مادہ ہوگا فا عین لام یہ اس سے زائد کوئی عمل ہوگا، یعنی زائد ہوں گے، ان میں شمار نہیں ہوں گے، اگر ان میں شمار ہوں گے تو زائد نہیں ہوں گے، جب زائد نہیں ہوں گے تو لہٰذا وہ غیر منصرف کا سبب بھی نہیں بن سکتے، اگرچہ ہمیں الف نون نظر آ رہا ہو، اگر زائد ہیں تب یہ مراد ہوں گے اور وگرنہ نہیں۔
تو اب کہتے ہیں ان کانتا فی اسم، اب یہاں پر آگے اس کی پھر دو صورتیں ہیں کہ یہ الف نون زائدان کس میں ہیں اور کس میں نہیں ہیں. تو اب کہتے ہیں ان کانتا فی اسم فشرطہ ان یکونا علما کعمران و عثمان فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمیت. یہاں پر دو صورتیں، ان میں سے پہلی صورت بیان کر رہے ہیں یعنی اسم کے اندر وہ چیز ہوگی یا صفت کے اندر ہوگی یعنی الف نون. تو یہاں پر جو اسم کے اندر ہے تو اس کی بات یہاں سے بڑھا رہے ہیں کہ ان کانتا تثنیہ کا یہ صیغہ ہے، یعنی وہ دو پیچھے دو باتیں ہوئی نا الف نون کی، تو یعنی وہی دو جو نون ہیں الف نون جو ہے وہ اگر اسم میں ہے تو پھر اس کی کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، یعنی وہ الف نون جس میں ہے وہ علم ہو. جیسے مثالیں بھی دے رہے ہیں، جیسے عمران، اس میں عین میم اور را اس کا مادہ تھا یعنی فا عین لام، لیکن آگے جو ہے وہ زائدہ تان ہے. اسی طرح عثمان میں اسم یعنی عین سا میم. ٹھیک ہے، تو یہ دو مثالیں ہیں غیر منصرف کی. دو سبب اس میں کون سے ہیں؟ ایک تو جو ہم پڑھ رہے ہیں الف نون زائدہ تان، دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے جو انہوں نے شرط رکھی کہ علم ہو، تو لہٰذا یہ دونوں سبب ہیں جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. تو اب آگے انہوں نے مثال بیان کی ہے کہ فسعدان. اب اس میں بھی الف نون ہے لیکن اس میں میں نے تنوین پڑھی ہے کیونکہ یہ منصرف ہے. کیونکہ اس کے اندر ایک تو چیز پائی جا رہی ہے کہ الف نون ہے، لیکن دوسری جو شرط رکھی تھی ہم نے کہ وہ علم ہو، تو یہاں پر یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ ہے کیا کہتے ہیں اسم نبت منصرف لعدم العلمیت. یہ نبت بولتے ہیں ایک جڑی بوٹی کو، ایک جڑی بوٹی وغیرہ کا نام جو ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ اس میں جنس ہے، علم نہیں ہے. تو یہ عدم علمیت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ایک سبب اس کے اندر رہ گیا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ منصرف ہی رہے گا. آگے بیان کرتے ہیں کہ وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ فَشَرْطُهُ أَن لَا يَكُونَ مُؤَنَّثَهُ عَلَى فَعَلَانَةٍ كَسَكْرَانَ فَنَدْمَانٌ مُنْصَرِفٌ لِوُجُودِ نَدْمَانَةٍ. بہت زبردست چیز آگے بھی بیان انہوں نے کی کہ اگر وہ دونوں یعنی الف اور نون زائدہ تان جو ہیں، اگر یہ دونوں کس میں ہوں؟ صفت، فی صفتن، صفت میں ہوں، یعنی وہ صفت مان رہا ہے کوئی صیغہ، تو صفت میں ہوں تو پھر کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث، یعنی وہ مذکر کا صیغہ ہوگا تو اس کی جو مؤنث ہے وہ اس پر نظر ڈالنی پڑے گی. اگر اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر ہو جو آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ یہ شمار نہیں ہوگا. تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ شرط ہو، اس کی شرط یہ ہے کہ ان لا یکونا، کہ نہ ہو مؤنثہ، اس کی مؤنث، یعنی جو آپ صفت کا صیغہ بنا رہے ہیں غیر منصرف جس کو بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کی مؤنث آپ دیکھیں گے، اگر تو اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر آ رہی ہے تو پھر وہ منصرف ہی رہے گا. لیکن اگر وہ اس کے وزن پر نہیں آتی بلکہ اس کے وزن کوئی اور آ رہی ہے تو پھر اس کا مراد آپ لے سکتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے. جیسے پہلے مثال انہوں نے غیر منصرف کی دی، کہتے ہیں جیسے سکران. اب یہ غیر منصرف ہے، کیوں؟ اس کی جو مؤنث آتی ہے وہ تا کے ساتھ نہیں آتی، یعنی فعلانہ کے وزن پر نہیں آتی. بھئی آتی کیسے ہے؟ تو اس کی انہوں نے نیچے بیان کی ہوئی ہے کہ سکرا کے وزن پر آتی ہے، تو لہٰذا یہ غیر منصرف ہے. دو شرطیں لگائی تھیں وہ پوری ہیں، کیوں کہ صفت کا صیغہ ہے، اور جو ساتھ میں شرط لگائی تھی کہ اس کا وہ مطلب مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہ آئے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ غیر منصرف مراد ہوگا. اب آگے انہوں نے اور مثال دی ہے کہ یہاں پر الف نون تو ہے لیکن کمی ہے. کون سی کمی ہے؟ جو ابھی شرط لگائی، کون سی؟ فعلانہ کی وزن، یعنی آخر میں تا اور اس طرح پورا وزن جو ہے اس وزن پر اس کی مؤنث نہ آنی چاہیے، لیکن یہاں پر آتی ہے. جیسے کہتے ہیں فندمان منصرف لوجود ندمانۃ، یعنی یہ ندمانہ کے پائے جانے کی وجہ، یعنی ندمانہ کے وزن پر اس کی مؤنث آتی ہے ندمان کی، لہٰذا یہ منصرف ہوگا. صرف ایک ہی سبب ہے الف نون جو ہمیں نظر آ رہا ہے، دوسری شرط جو خود انہوں نے بتائی ہے کہ وہ یہاں پر نہیں پائی جا رہی، لہٰذا یہ منصرف ہوگا. اب یہاں پر یاد آپ نے رکھنا ہے کہ ندمان جو لفظ ہے یہاں پر جس وجہ سے اس کو منصرف کہا گیا نا، اگر اس کو مراد لیں بمعنی ندیم، ٹھیک ہے، ندیم کے معنی میں لیں، تو اگر ندیم کے معنی ملیں گے تب یہ بات مراد ہوگی جو یہاں ساری ہو چکی ہے ندمان کے تحت. اور اگر یہ کیونکہ اس کے آپ کو پتہ ہے کئی الفاظ کے مطلب جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے کئی طرح کے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، جس طرح آگے میں کچھ بات عرض کرتا ہوں حسان کے تحت. تو اب یہ ندمان جس طرح ہے تو یہ اس کو ندیم سے لیں، یعنی شراب کا ساتھی اور اس طرح کے معنی میں، تو یہ مراد ہوگا کہ یہ منصرف ہے، اس کی مؤنث ندمانہ کی آئے گی. لیکن اگر اس کو بمعنی نادم پریشان پشیمان جو لفظ ہم سنتے ہیں
شرمندہ ہونا، تو نادم ہونا، تو اگر اس معنی سے اس کو لیں ندمان کو، تو پھر سب کے نزدیک، یعنی پھر کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں آپ کو ملے گا کوئی اس کو منصرف پڑھ رہا ہے کوئی غیر منصرف، نہ پھر سب کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ غیر منصرف ہے، منصرف نہیں ہے، کیونکہ اس پھر یعنی نادم کے معنی ملیں گے تو پھر اس کی وہ مونث نہیں آتی فعلانہ کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ساری بات اس کے اوپر کلیئر ہوئی۔ تو اب آئیے کہ جو اوپر انہوں نے کہا نا کہ اگر وہ اسم میں ہوں، فَإِنْ كَانَتَا فِي اسْمٍ، اگر وہ دونوں اسم میں ہوں، تو اب یاد رکھیے جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ بعض چیزیں بعض کے مقابلے میں ہوتی ہیں، تو اب یہ اسم کس کے مقابلے میں؟ ویسے تو ہم نے عبارت میں پڑھ لیا ہے کہ اسم ہے، اور آگے ہم نے بات کی ہے کہ صفت ہے، اس سے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم اور صفت کے مقابلے میں، یعنی اسم یہ یہاں پر صفت کے مقابلے میں، یہ پچھلے صفحے کے حاشیے میں انہوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ کس کس کے مقابلے میں اسم آ سکتا ہے، جن میں سے انہوں نے پہلی بات بیان کی ہے جو ہمیں بارہا ہم نے جیسے نحو شروع کی تو ہمیں پتہ تھا کہ اسم فعل حرف، تو یہاں پر بھی وہی چیز کہ اسم جو ہے کبھی فعل اور حرف کے مقابلے میں آتا ہے، اور کبھی یہ جس طرح میں آپ سے پوچھوں آپ کا کیا نام ہے، مطلب آپ کا اسم گرامی کیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی کنیت میں نہیں پوچھ رہا، آپ کا لقب نہیں پوچھ رہا، تو یہاں پر کہتے ہیں دوسرا جو طلاق ہے اس کا وہ لقب اور کنیت کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی اسم لقب اور کنیت کے مقابلے میں۔ تیسری صورت بھی یہاں سے آگے انہوں نے بیان کیا کہ وہ صفت کے مقابلے میں ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم نے پوری عبارت یہ آگے والی پڑھ لی سبق کے اندر۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں ملیں گی جس طرح قرآن لفظ ہے، اسی طرح حسان میں نے جس طرح عرض کیا، یا شیطان ہے، اس کے اندر بھی الف نون آپ دیکھ رہے ہوں گے آخر میں، تو اب یہاں پر کس وجہ سے یہ منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا، اس میں کیا ہم نے یاد رکھنا ہے؟ تو اس کا جس طرح میں نے اوپر عرض کیا نا کہ ندمان، اس کے دو اعتبار ہو سکتے ہیں، ندیم کے معنی میں لیں تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی، اور بمعنی نادم لیں تو کیا خرابی لازم نہیں آئے گی، تو یہ ساری آپ نے پڑھ لی، تو پتہ چلا کہ اس طرح مراد لے سکتے ہیں، مراد ہو سکتے ہیں اس طرح کے کئی مرادی معنی۔ تو اس طرح اس کا بھی کچھ معاملہ ہے۔ قرآن لفظ جو ہے اگر اس کا کاف اور را نون مادہ لیں نا تو اب یہ اس کا اصل ہوا، تو اس لیے فرماتے ہیں۔ اسی طرح آگے حسان ہے، اس کا ہا سین نون اور شیطان شین طا نان، تو اب چونکہ یہ اس کے اصل مادے میں شامل ہو گیا نون، تو اب قرآن جو لفظ بنا، حسان بنا، شیطان بنا، تو یہ الف نون جو آخر والے ہیں تو یہ زائد تو ہوئے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے قید کیا لگائی، 8ویں سورت کیا پڑھی کہ الف نون زائدہ تان ہو، لیکن ان مثالوں میں تو ہم نے جو مادہ لیا ہے اس کے اندر تو نون پہلے ہی موجود ہے، تو لہٰذا یہ زائد جب نہ ہوئے تو پھر یہ غیر منصرف کا سبب کے طور پر بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ نون اس کا اصلی مراد ہوگا۔ تو اب اگر اس کو غیر منصرف اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر کیا صورت ہوگی؟ عموماً قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے لیکن وہاں پر یہ منصرف ہی استعمال ہوا ہے۔ بہرحال جو فنی چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ کہ دوسرا کہ اگر اس کو بالفرض غیر منصرف بنانا ہو تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو پھر ہمیں اس کا مادہ چینج کرنا پڑے گا، مطلب شیطان جو ہے اس کا مادہ، جس طرح کہ بڑی تفاسیر کے اندر بھی اس پر بحث کی گئی ہے کہ یہ اس کا اصل کیا ہے، تو اس پر پھر ہم نون کو ہم نے ختم کرنا پڑے گا، تو نون کو ختم کریں گے تو وہ شین یا طا یا شین ڈبل طا، تو اس طرح مراد لے سکتے ہیں اس کا مادہ۔ اور حسان جو لفظ ہے اس کا انہوں نے حاشیہ 1 میں انہوں نے بیان کیا ہے ہا سین سین، یعنی ہا اور سین مشدد، اس سے اگر مراد لیں تو پھر الف نون زائد آ جائے گا۔ اور قرآن جو لفظ ہے اس کا نون ہٹا کر ہم اگر قرات لیں، قرات سے اس کو قرآن کو مانیں، تب یہ غیر منصرف بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ نے سماعت کی ہیں اسی حساب سے۔ بہرحال آگے آئیے 9ویں سبب کی طرف، کہتے ہیں اما وزن الفعل فشرطہ ان یختص بالفعل، تو بہرحال کہتے ہیں وزن فعل، تو اس کی شرط یعنی وزن فعل کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو، یعنی جس وزن کو آپ مراد لے رہے ہیں تو وہ ایسا وزن ہونا چاہیے کہ جو فعل کے ساتھ خاص ہو، کیونکہ وزن کی پھر کئی اقسام ہیں، حاشیہ نمبر 2 کے تحت انہوں نے بیان کی ہیں کہ یہاں جو مراد ہے نا وزن فعل، کہتے ہیں وہ اسم کا ایسے وزن پر ہونا کہ جو فعل کے اوزان میں سے شمار کیا جاتا ہو، اس وزن پر ہونا چاہیے، کیونکہ آگے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اوزان کی پھر 3 قسمیں ہوتی ہیں، کہ بعض اوزان آپ کو جو ملیں گے وہ اسم کے ساتھ ہی خاص ہوتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ فعل کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اور بعض وہ سانجے ہوتے ہیں، مکس ہوتے ہیں، یعنی اس سے اسم کو میں مراد لیا جاتا ہے اسی وزن پر اور فعل بھی اسی وزن پر پایا جاتا ہے، تو اس طرح 3 قسمیں بنتی ہیں، اسم کے ساتھ خاص، فعل کے ساتھ خاص، یا دونوں میں مشترک۔ تو اب یہاں پر جو مراد وہی آپ نے اوپر سن لیا کہ وہ اوزان جو فعل کے اوزان ہیں ان میں سے وہ وزن شمار کیا جاتا ہو، یہ یختص بالفعل سے ہماری مراد ہے،
ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر پہلی صورت یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو. پھر آگے جو صورت بیان کریں گے وہ کریں گے کہ دونوں میں اگر مشترک ہے تو پھر ہم کچھ قیدیں لگائیں گے, کچھ شرطیں لگائیں کہ اس کی شرط پر ہو تو پھر یہ مراد ہوگا. بہرحال جو پہلی تھی وہ آپ نے سن لیا کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہونا چاہیے. ابھی یہ فعل کے ساتھ خاص ہونے کی شرط اسی وجہ سے لگائی کہ عموماً اس وزن پر نہیں ہوتے, تو یہ خلاف گویا کہ خلاف عادت کام ہوا, تو جس کی وجہ سے ثقل پیدا ہو گیا, تو لہٰذا پھر اس کو غیر منصرف کے اندر شمار کیا گیا. تو دوسری صورت بیان کرتے ہیں کہ ولا یوجد فی الاسم الا منقولا عن الفعل کشمر وضرب وان لم یختص به فیجب ان یکون فی اوله احدى حروف المضارعات ولا يدخله الهاء كاحمد ويشكر وتغلب ونرجس فيعمل منصرف لقبولها الهاء كقولهم ناقة يعملة. یہاں پر بہت زبردست چیزیں بیان کی انہوں نے کہ اور وہ نہ پایا جاتا ہو اسم میں, فی الاسم الا منقولا, یعنی اسم میں پایا گیا ہے تو لیکن اس کی صورت کیا ہونی چاہیے, کہتے ہیں وہ نہ پایا جائے اسم میں مگر الا منقولا عن الفعل, مگر یہ کہ فعل سے نقل ہو کر, یعنی فعل سے اس کو نقل کر کے ہی اسم میں وہ استعمال ہوتا ہو. جیسے مثالیں دے رہے ہیں آگے, شمرا, اس کو آپ وزن بنائیں کہ آپ کس وزن پر اس کی آپ نے گردان یاد کی ہے, تو آپ کہیں گے کہ صرفا, تو بالکل صحیح پہنچے آپ کہ شمرا یہ صرفا کے وزن پر باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ ہے. اب ماضی کا صیغہ ہے لیکن ہے یہ اسم کیوں؟ کیونکہ یہ انہوں نے پچھلے صفحے پر حاشیے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا یہ نام ہے. اب یہ نام ہو گیا, گویا کہ اسم ہو گیا, حالانکہ ہے کیا, وزن. تو یہی انہوں نے بیان کیا کہ وہ بالکل منقول ہو کر استعمال ہوتا ہو. تو حالانکہ یہ پہلے جو صیغہ تھا یہ دامن سمیٹنے کے معنی میں تھا, ماضی کا صیغہ, لیکن آگے جو صیغہ ہے دوریبا, اس کو مجہول پڑھیں گے. تو اس کا بھی پیچھے انہوں نے کچھ ذکر کیا ہے پچھلے اسی صفحے پر کہ ایک ایسے آدمی کا یہ نام پڑ گیا ہے کہ جس کو بہت زیادہ پیٹا گیا, مارا گیا, تو یہ اس کا نام پڑ گیا. تو اس کے اندر بھی دو سبب, وزن فعل اور اس کا نام جو پڑ گیا, تو یہ دو سببوں کی وجہ سے, حالانکہ یہ دوری با یہ فعل کا صیغہ ہے جو ہم نے گردانے یاد کیے ہیں, دوری با, تو یہاں پر دوری با اسی صیغے پر, تو لیکن چونکہ یہ فعل سے نقل ہو کر منقول ہو کر اسم میں استعمال ہوتا ہے, تو یہی انہوں نے دوسری صورت بیان کی ہے ولا یوجد سے, کہ ولا یوجد فی الاسم الا منقولا عن الفعل. یعنی پہلی پیچھے صورت تھی کہ فعل کے ساتھ ہی خاص ہو, دوسری صورت یہ ہے کہ اسم میں پایا جاتا ہے لیکن وہ فعل سے منقول ہو کر پایا جائے. جیسے دو مثالیں انہوں نے دی, تو کہتے ہیں وَإِن لَمْ يُخْتَصَّ بِهِ, اگر وہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر کیا کیا چیزیں لگانی ہیں. تو کہتے ہیں کہ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارِعَةِ, پھر کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ اس کے شروع میں, یعنی جس آپ جو مطلب فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے, اور اگر آپ اس کو غیر منصرف مراد لینا چاہتے ہیں لیکن پھر اس وزن کو باقاعدہ فعل کے ساتھ ایک سکیچ بنانے کے لیے, فعل کے ساتھ شکل دینے کے لیے انہوں نے کچھ صورتیں بیان کی کہ حروف مضارع جو حروف عطین ہیں ان میں سے ایک اس کے سامنے ہونا چاہیے. جیسے مثالیں دیے, کہتے ہیں اچھا ایک حرف بھی داخل ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہا کو بھی قبول نہ کرتا, یعنی اس کے آخر میں گول تا ہو جو وقف میں ہا سے بدل جائے تو وہ بھی داخل نہ ہو. ولا یدخلہ الہاء, یہاں سے یہ مراد ہے کہ حرف مضارع تو اس کے شروع میں ہے, جس طرح مثال کے طور پر احمد, اس میں حمزہ ہے حروف عطین میں سے, اور یشکر, اور اسی طرح تغلب اور نرجس. انہوں نے چار مثالیں دی ہیں کیونکہ حروف عطین چار تھے, تو ہر حرف سے لے کر انہوں نے ایک مثال بیان کی. تو اب یہ سارے غیر منصرف ہیں, کیوں؟ ان کے اندر نام بھی ہے, اور دوسرا اس کے اندر وزن فعل بھی ہے, اور شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں کہ یہاں پر حروف عطین میں سے بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے آخر میں گول تا بھی نہیں ہے جو ہا میں سے بدل جائے, تو لہٰذا یہ اس شرط کے پائے جانے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہوئے. احمد یہ پتہ نام, یشکر یہ بھی نام, تغلب یہ بھی نام, نرجس یہ نرگس جو پھول ہوتا ہے یہ اس پھول کا نام ہے, یہ اس میں جنس نہیں ہے بلکہ نام ہے. تو اس طرح یہ ان کے اندر دو سبب پائے جانے کی وجہ سے. تو اب یہاں پر جو اوپر ساری صورتیں انہوں نے بیان کی تھی ان سب کے اندر وہ پائی جاتی ہیں, یعنی حروف عطین میں سے جو شرط لگائی تھی وہ بھی پائی جا رہی ہے, اور دوسری شرط یہ تھی کہ ولا یدخلہ الہاء, کہ ہا بھی داخل نہ ہو, یعنی جو گول تا ہو ہا میں بدل جائے وہ بھی داخل نہ ہوتی. یہاں پر وہ بھی ہے کہ یہاں پر ان میں نہیں پائی جاتی, لہذا ساری صورتیں پائی جاتی ہیں. تو پھر آگے ایک مثال دے رہے ہیں کہ جس میں ہمیں ظاہری طور پر دیکھیں تو حرف عطین یعنی یا نظر آ رہا ہے, یعنی یا جس طرح یشکور کے اندر یا تھی شروع میں, تو اس طرح اس میں بھی ہے, اور وزن فعل بھی ہے یا ملو, ہم نے یہ ساری گردانیں یاد کی ہوئی ہیں, لیکن یا ملون پہ آپ تنوین بھی دیکھ رہے ہوں گے تو پتہ چلا کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے, منصرف ہے. اس کی وجہ آگے بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ منصرف ہے
کیوں ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے، کقولہم یعنی جو اہل عرب کا یہ قول ہے، ناقۃ یعملۃ یعنی جو اس کی یعمل کی جو یعملون جو اوپر تھا تو اس کی جو مؤنث ہے وہ یعملۃ یعنی گول تھا اس میں آئی ہے تو یعملہ یہ اس طرح بن گئی، یعنی ہا کو اس نے قبول کیا تو لہٰذا اس کی مؤنث اس طرح لیتے ہیں، یعنی یہ مراد ہوتی ہے بہت طاقت اور قوی جو اونٹ ہوتا ہے تو بہت زیادہ کام کرنے والا، تو اس کے لیے یہ اہل عرب استعمال کرتے تھے، تو لہٰذا یہ گول تا یا ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے یہ اس شرط کے تابع نہ ہوا، یعنی جو شرط ہم نے لگائی تھی کہ ولا یدخلہ الہاء، تو لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے اس کو اس سے خارج کر دیا، یعنی غیر منصرف سے یہ نکل گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک جتنے بھی ہم نے اسباب کا وعدہ کیا تھا کہ 9 اسباب ہیں جو مشہور ہیں جو اس متن میں ہم نے پڑھے ہیں، تو ان سب کی ڈیٹیل کچھ نہ کچھ جو یہاں پر بیان کی گئی وہ آپ نے سماعت کی، تو بقیہ پھر جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ان کی جو ڈیٹیل ہے مزید جو ان کے اوپر سوالات اعتراضات پھر آگے جوابات ہیں تو وہ انشاءاللہ عز و جل آگے والی جو بکس ہیں تو ان کے اندر انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، تو جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے ان کو آپ نے کم از کم اچھی طرح ازبر کرنا ہے۔ تو اب ان اسباب کے اندر ہم نے چند شرطیں پڑھی ہیں کہ کسی کے اندر ہم نے علم کو شرط رکھا، کسی میں کس کو شرط رکھا، تو اب یہاں پر جن کے اندر ہم نے علم کو شرط کے طور پر پڑھا ہے نا تو وہ، اور اسی طرح 1-2 قاعدے آگے بیان کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی اہم قاعدے ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ وَالْمَعْنَوِيُّ وَالْعُجْمَةُ وَالتَّرْكِيبُ وَالْاسْمُ الَّذِي فِيهِ الْأَلِفُ وَالنُّونُ زَائِدَتَانِ، یہاں تک ایک بیان ہے، او لم سے آگے دوسری بات کا بیان ہوگا۔ تو کہتے ہیں بہرحال اور تو خوب جان لے کہ ہر وہ اسم جس میں علمیت کو شرط رکھا گیا ہے، یعنی جن کے اندر شرط ہے کہ جب شرط ختم ہو جائے گی تو گویا کہ وہ منصرف ہی غیر منصرف نہیں رہے گا، تو یعنی شرط کے طور پر ہے کہ وہ لازمی جز ہے، گویا کہ شرط نہیں پائی گئی تو گویا کہ اضافات شرط فات المشروط مشہور قاعدہ ہے اس کے تحت یہ چاروں چیزیں ہو گئیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں ہر وہ اسم جس میں علمیت کو شرط رکھا گیا ہے تو خوب جان لے، وہ کون سی ہیں آگے گنوا دی سب نے، 4 چیزیں یہاں پر گنوائیں گے جن کے اندر شرط ہے علم ہونا، جیسے والمؤنث بالتاء یعنی مؤنث بالتاء، جیسے طلحہ فاطمہ، یہ ساری چیزیں شروع میں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو اب اس میں یہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ یہ مؤنث ہے لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ علم ہو، اب علم نہیں ہے وہ تو پھر وہ گویا کہ صرف تا کا ہونا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آگے بیان اگلے صفحے پر بیان آ رہی ہیں۔ تو دوسری چیز ہے کہ والمعنوی یعنی مؤنث بالتاء مؤنث معنوی ہو، والعجمہ اور جو عجمہ ہو دوسری چیز، والترکیب اور ترکیب جس طرح سبق کے اندر پڑھی، والاسم الذی فیہ الالف والنون زائدتان اور وہ اسم جس میں الف نون زائدتان ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی بحث آپ نے پڑھ لی۔ تو یہ 4 جو چیزیں ہیں ان کے اندر جو علم ہے، علم ہونا یہ شرط ہے، جب شرط نہیں رہے گی تو وہ مشروط بھی نہیں رہے گا، تو لہٰذا وہ پھر غیر منصرف بھی نہیں رہے گا۔ بہرحال دوسری صورت کہ شرط نہیں ہے لیکن اس کے اندر پایا جا سکتا ہے، کہتے ہیں او لم یشترط فیہ ذالک، لیکن کہتے ہیں یا پھر ایسی صورت ہوگی یعنی ایسا اسم ہوگا، اوپر تھا کہ ایسا اسم جس میں علمیت شرط ہو، دوسری صورت او سے کہہ رہے ہیں یا پھر ایسا اسم ہے کہ اس میں علمیت شرط نہیں رکھی گئی، پھر ہوتا ہے کیا ہے، کہتے ہیں واجتماع مع سبب، بلکہ اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ سبب جمع ہوتا ہے، یعنی وہ جمع ہو جاتا ہے، یعنی علم مع سبب واحد فقط، یعنی ایک اور سبب کے ساتھ۔ جیسے مثالیں ان دونوں کی دے رہے ہیں، پچھلے جو اصول تھا یعنی جس کے اندر شرط رکھی گئی اس کے تحت 4 چیزیں بیان کی، یہاں پر 2 چیزیں بیان کر رہے ہیں، وہ کون سی ہیں، کہتے ہیں وَهُوَ الْعَلَمُ الْمَعْدُولُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ، علم جو کہ معدول ہو، جیسے عمر لفظ آپ نے پڑھا ہے، اسی طرح ظفر اور ثلاث مثلث یہ جو لفظ سنے آپ نے، تو ان کے اندر اگر آپ مثال کے طور پر لے لیں کہ عمر، تو اب یہ معدول ہے نا، اسی طرح وزن فعل جو ہم نے پڑھا کہ شمرا دوریبا وغیرہ، تو اب یہ جو وزن فعل ہے تو ان کے اندر جو علم کے طور پر اگر لیں گے تو یہ شرط نہیں ہے، ہم نے یہاں پر شرط نہیں لگائی تھی کہ جناب عدل کے ساتھ جناب علم ہونا شرط ہے یا جناب وزن فعل کے لیے یہ شرط ہے یعنی علم ہونا، تو یہ ہم نے قید نہیں لگائی تھی، ہاں جمع ہو سکتا ہے، جیسے شمرا سیگا تھا جو وزن تھا تو اس میں شمرا ایک وزن فعل ہو گیا، دوسرا یہاں پر علم تھا گھوڑے کا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، تو یہ 2 سبب ہو گئے۔ اب ہم نے شرط نہیں لگائی تھی کہ وزن فعل کے ساتھ علم ہو، لیکن جمع ہو گیا ہے ایک سبب کے طور پر، تو کوئی بات نہیں، مہربانی ان کی کہ انہوں نے جمع کر دیا، لیکن ہم نے کہا نہیں تھا
اسی طرح جو عدول تھے، عدل تھا، تو عمر، تو ہم نے اس کی شرط نہیں لگائی تھی، حالانکہ کیونکہ اگر شرط ہوتا تو پھر گویا کہ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ مثلث جو لفظ سنا یا ثلاث جو لفظ ہے، اس کے اندر ایک تو وصف تھا، دوسرا عدل تھا، تو علم کہاں گیا؟ تو پتہ چلا کہ ان میں یعنی معدول میں اور وزن فعل میں یہ علم ہونا شرط نہیں تھا. اگر پایا جائے تو پھر بھی مطلب ٹھیک ہے، چل جائے گا، لیکن ضروری نہیں تھا، ہم نے شرط نہیں رکھی تھی. تو یہی انہوں نے یہاں پر بیان کیا کہ دو چیزیں کہ جن کے اندر یہ شرط نہیں ہے بلکہ جمع ہو سکتا ہے دوسرے سبب کے ساتھ. یعنی ایک سبب کے طور پر وہ ہوگا اگر وہ آ جائے علم کے طور پر، دوسرا اس کا وہ خود ہوگا یعنی عدل یا وزن فعل. تو یہاں پر یہی انہوں نے بیان کیا ہے. تو بات کہتے ہیں کہ اذا نکرا صرفا، کہ جب یہ نکرہ کر دیے جائیں گے تو یہ منصرف ہو جائیں گے، یعنی پھر جائیں گے، یعنی ان کا راہ پھر چینج ہو جائے گا کہ غیر منصرف سے منصرف کی طرف لوٹ آئیں گے. اب یہ دونوں صورتوں کا انہوں نے بیان کر دیا کہ اذا نکرا صرفا، یعنی چار صورتوں والی جو چار مثالیں پیچھے بیان ہوئی تھیں، یا دو صورتیں یہ جو معدول اور وزن فعل والی. اب دونوں کے طور پر کون کون سا نقصان ہوگا؟ کہتے ہیں جب یہ نکرہ کر دیا جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائیں گے. جیسے کہتے ہیں اما فی القسم الاولی، قسم اول میں، یعنی جس میں شرط رکھی گئی تھی، جو پہلی صورت بیان ہوئی جس کے تحت چار انہوں نے بیان کی تھی، مونس بتا اور اسی طرح آگے والی چیزیں. تو بہرحال کہتے ہیں پہلی جو قسم تھی پچھلے صفحے والی، کہتے ہیں اس میں وہ نکرہ بنانے سے منصرف کیسے ہو جائے گا؟ حالانکہ وہ تو غیر منصرف تھی، تو نکرہ کرنے سے وہ ساری خرابی کیسے لازم آ رہی؟ کہتے ہیں فالی بقاء الاسم، اسم کے باقی ہونے کی وجہ سے، بلا سبب، بغیر سبب کے، یعنی کوئی سبب ہی نہیں رہ جائے گا. مثال کے طور پر لفظ تھا جو میں نے مثال کے طور پر بیان کیا تھا، طلحہ، فاطمہ. اب اس میں دو سبب تھے، ایک علم اور دوسرا تانیث. تو یہ دو سببوں کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا؟ غیر منصرف. تو یہاں پر اگر یہ قاعدہ لگائیں اذا نکرا صرفا، تو اب اس کو نکرہ کر دیں، مطلب کہ جو علم تھا فاطمہ، اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں، نام کو ہم نکرہ کر دیتے ہیں. تو نکرہ کرنے سے جب شرط ہی فوت ہو گئی، اس کے لیے آپ نے ایک قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی ہوا. تو لہٰذا نکرہ کرنے کی وجہ سے، یعنی جب علم نہ رہا تو جب پھر اس کے کہتے ہیں بلا سببین، تو پھر جو اسم تھا یعنی جس طرح فاطمہ، طلحہ جو نام ہے، تو جب علمیت ختم ہوگی یعنی جو شرط تھی وہ ختم ہوگی، تو پھر بغیر سبب کے وہ اسم رہ جائے گا. کیونکہ گول تا کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں نا، گول تا تو جگہ جگہ میں نظر آ جائے گی، جس طرح میں نے اس سبق کے تحت بھی عرض کیا تھا، جس طرح مسلمتون وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر گول تا تو پائی جا رہی ہے، لیکن جو شرط نہیں پائی جا رہی تو پھر وہ مشروط بھی نہیں پایا جائے گا، اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چاہے 3-4 آپ مثالیں لے لیں، جتنی مرضی مثالیں لے لیں، تو کوئی فائدہ نہیں دے گا وہ مؤنث کو ہونا. تو جب علمیت شرط ختم ہوگی، تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے اذا نکرا صرفا کے تحت. اور دوسری جو قسم تھی جو ابھی اس صفحے میں ہم نے پڑھی، تو اس کے تحت آگے بیان کرتے ہیں کہ اما فی الثانی، بہرحال دوسری مثال میں نکرہ کرنے سے منصرف کیسے ہو جائے گا؟ کہتے ہیں فالی بقائہ علی سبب واحد، کہ وہاں پر پھر ایک سبب رہ جائے گا. حالانکہ غیر منصرف کے ہونے کے لیے آپ نے بھی شروع میں پڑھا ہے کہ 2 سبب ہونے چاہیے، یا ایک سبب ہو جو کہ 2 کے قائم مقام ہو. ٹھیک ہے، پھر 2 کے قائم مقام کون کون سے ہوتے ہیں یہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے، جیسے حبلہ، حمرا وغیرہ. تو یہاں پر اب یہ جو مثالیں 2 اوپر انہوں نے بیان کی، معدول اور وزن فعل. اب اگر معدول میں ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں عمر کو، اب ہم عمر کو لیتے ہیں تو اب اس میں ایک سبب ہو گیا علم، دوسرا ہے کہ وہ عدل. اب علمیت یہاں پر شرط نہیں ہے، اگر شرط ہوتی تو یہ بھی اسی تحت آ جانا تھا بلا سبب، یعنی اسم کا بغیر سبب کے باقی رہ جانا. تو چونکہ اس میں علمیت شرط ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ عدل یعنی معدول اور وزن فعل میں، تو چونکہ اس میں شرط نہیں ہے تو اب یہاں اس سے ہٹ کر تھوڑا سا معاملہ آئے گا. تو کہتے ہیں جب اس کا علم ختم کر دیا، حالانکہ ہم نے شرط تو رکھا ہی نہیں تھا، جب اس کو نکرہ کر دیا گیا تو نکرہ ہونا ہی صرف اس کا ختم ہوا ہے، بقیہ جو اس کا عدل ہونا ہے وہ تو باقی رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب ہم نے عمر کا یا ظفر کا علم ختم کر دیا، نکرہ کر دیا، یعنی علم کو ختم کر کے نکرہ کیا، تو اب صورت رہ جائے گی صرف عدل والی. تو اب ایک سبب رہ گیا، حالانکہ ایک سبب کے ساتھ کوئی غیر منصرف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عمر جو لفظ ہے اس کے اندر صرف عدل پایا جا رہا ہے، اور عدل ہونا یہ 2 کے قائم مقام تو ہے نہیں کہ جس کو ہم مان لیں کہ یہ غیر منصرف ہے. تو اس لیے ایک سبب رہ گیا. یہی انہوں نے آگے بیان کیا ہے کہ وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِبِقَائِهِ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ، کہ اس کو جب نکرہ کریں گے دوسری صورت کو تو صرف ایک سبب رہ جائے گا.
اللہ سبب، تو اس کے منصرف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ فعلی بقا سے انہوں نے بیان کیا کہ ایک سبب پر بقا کی وجہ سے. جیسے سب کے آگے مثالیں بھی دے رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر. اب پہلا جو لفظ ہے نا طلحہ، یہ ہے غیر منصرف، یہاں پر طلحہ تو آئے گا، تن نہیں آئے گا، کیونکہ غیر منصرف کا اعراب جو آپ نے حکم پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ اس پر تنوین بھی نہیں آئے گی اور کسرہ بھی نہیں آئے گا. اور یہاں پر ہمیں صرف فاعل چاہیے، جاءنی کا، جاءنی فعل اور یا ضمیر اس کا مفعول بھی، اور طلحہ ہمیں آگے فاعل چاہیے. تو فاعل کا حالت رفع میں ہوتا ہے تو اس کا ہم نے طلحہ تو پڑھیں گے، اور آگے والا جو طلحہ ہے اس کے اوپر تنوین آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ ہے نکرہ، یعنی پہلے جو معرفہ تھا اور ایک علم کے طور پر تھا، تو یہاں پر جب اس کو آگے نکرہ کر دیا تو اس پر تنوین آ گئی. اب اس طرح کا نام نکرہ ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر ایک کمرے میں جناب 10 بندے بیٹھے ہوئے ایک ہی نام کے، تو ہم کسی کو متعین کیے بغیر پکاریں، متعین ہو جاتا نا، مطلب اس کے والد کا نام لے کر یا کوئی اور اشارہ وغیرہ دے کر متعین ہو جائے، لیکن بغیر نشانی کے، بغیر اسی طرح کی کوئی تقسیم کاری کی ہے، اس کو بلائیں کمرے میں سے کسی ایک کو. تو اس طرح جب یہ کہا گیا نا کہ طلحہ آیا اور ایک اور طلحہ آیا، تو پہلا جو طلحہ ہے یہ ہے معین تھا، یہاں پر جب دوسرے ایک اور کو منگوایا گیا یا ایک اور آیا تو پھر یہ نکرہ کی وجہ سے یہاں پر تنوین آ گئی. اسی طرح آگے والی مثالیں ہیں کہ قام عمر، یہاں پر اسی طرح سمجھ لیں جو پہلے میں نے عرض کیا ہے. پھر آگے آ گیا عمر رن تنوین کے ساتھ. پھر آگے والی مثال ہے ضرب احمد و احمد، یہاں پر پہلے میں تنوین نہیں ہے اور دوسرے میں ہے، یہاں پر بھی سیم وہی وجہ. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے تحت بیان ہوئی. تو اسم نکرہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ایک علم ہے، نکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حاشیہ نمبر 3 کے تحت انہوں نے تین چیزیں بیان کی ہیں. آگے ایک بہت زبردست قاعدہ بیان کر رہے ہیں، بہت زبردست قاعدہ، کہ جہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر منصرف بن رہا ہے، غیر منصرف ہے، تو پھر وہاں پر وہ اعراب کیوں نہیں ہے، یا آپ چینج کر سکتے ہیں تو کب کر سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں تو آپ نے شروع والے سبق میں بھی پڑھی تھی نا، کہ وزن شعری اور مناسبت کی وجہ سے، پھر اس پر مثالیں بھی میں نے پیش کی تھی. یہاں پر بھی ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، یہ یاد رکھنے والا قاعدہ ہے کہ وَكُلُّ مَا لَا يَنْصَرِفُ إِذَا أُضِيفَ أَوْ دَاخَلَهُ اللَّامُ فَدَاخَلَهُ الْكَسْرَةُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِأَحْمَدِكُمْ وَبِالْأَحْمَدِ. اب کہتے ہیں کہ ہر وہ اسم کہ جو منصرف نہیں ہوتا، مَا لَا يَنْصَرِفُ، جو منصرف نہیں ہوتا، مطلب کیا ہے کہ جو غیر منصرف ہوتا ہے، تو ہر وہ اسم جو غیر منصرف ہوتا ہے جب اس کی اضافت کر دی جائے، یعنی جب وہ کسی کی طرف مضاف ہو جائے غیر منصرف، یا پھر اور کیا صورت ہے، کہتے ہیں او داخلہ اللام، یا اس پر لام داخل ہو جائے، اس غیر منصرف پر لام داخل ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا، اس پر کسرہ داخل ہو جائے. یعنی دو چیزیں تھیں نا، کسرہ نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی، لیکن یہاں پر کہتے ہیں یہ دو چیزیں جب آ جائیں گی اس غیر منصرف پر تو پھر اس پر کسرہ آ سکتا ہے. کسرہ کیسے آ سکتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو چونکہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین اس وجہ سے نہیں آتے کہ یہ فعل سے مشابہ ہوتا ہے. تو فعل پر جس طرح میں نے پھر ڈیلو وہاں پر عرض کی تھی کہ تنوین بھی نہیں آتی، کسرہ بھی نہیں آتا، تو اس وجہ سے، اس کے مشابہت کی وجہ سے اس پر بھی تنوین بھی نہیں آئے گی، کسرہ بھی نہیں آئے گی. تو اب چونکہ جو یہاں پر دو قاعدے انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جب اضافت کی کر دی جائے یا الف لام آ جائے، تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے اگر خلاصہ نحو پڑھی ہے یا اور کوئی ابتدائی کتاب اردو کی نحو کی پڑھی ہے تو اس میں آپ نے اسم فعل حرف، اسم فعل کی جو علامتیں پڑھی ہیں، تو اس میں جو اسم کی علامتیں آپ نے پڑھی ہیں تو اس میں آپ نے اضافت بھی پڑھا، یعنی مضاف ہونا، الف لام کا داخل ہونا. تو اب یہ چونکہ اسم کے خاصے ہیں، مضاف ہونا، الف لام کا داخل ہونا وغیرہ، تو یہ اسم کی علامتیں ہیں. تو جب یہ غیر منصرف پر یہ چیزیں داخل ہو گئیں تو گویا کہ جو ایک تقویت تھی نا غیر منصرف کی، فعل کے ساتھ مشابہ تھی، وہ کمزور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کمزور ہونا جو ہے، تو اس وجہ سے جب مشابہت کمزور ہوگی تو اس کا جو عمل تھا فعل والا وہ بھی کم ہو کر واپس پلٹ آئے گا. تو یعنی یہ جو غیر منصرف تھا تو یہ مشابہت کمزور ہونے کی وجہ سے یہاں سے یہ واپس منصرف کی طرف پلٹ آئے گا. پھر اس میں اختلاف ہے کہ تنوین آتی ہے یا نہیں آتی، تو اس کا پھر آگے جا کے آپ بڑی کتب کے اندر اس کے پڑھیں گے. تو یہاں پر انہوں نے کسرہ کے تحت بات کی ہے کہ اس پر کسرہ داخل ہو سکتا ہے. جیسے انہوں نے مثال دیا ہے مررت بأحمدکم، اب یہ با ہے تو اس کی وجہ سے حالانکہ ہونا چاہیے تھا بأحمدہ، لیکن چونکہ یہ احمدی پھر آگے کم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس پر کسرہ آ سکتا ہے. اور اسی طرح یہ مثال دی انہوں نے مضاف کی، تو پیچھے دو چیزیں تھیں، مضاف ہو یا الف لام داخل ہو. تو دوسری کی مثال علیحدہ بیان کر رہے ہیں کہ مررت بالاحمدی، تو یہاں پر احمد پر الف لام آ گیا ہے، تو جس وجہ سے یہ انہوں نے کیا بیان کر دیا کہ اس کو کسرہ دے دیا. اب نیچے انہوں نے دو مثالیں بیان کی ہیں
کہ آپ نے کہا ہے کہ جب یہ مضاف ہو جائیں تو ان پر کسرہ آ سکتا ہے، تو انہوں نے کیا یہاں پر تو نہیں آئی، جیسے انہوں نے مثال دی ہے کہ کہتے ہیں مساجد جو لفظ ہے الرأین المساجد میں کہ اس پر الف لام آ گیا ہے، اس طرح ایک مثال ہے کہ دخلنا مساجدکم، یہاں پر دونوں پر نصب ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ جب یہ مضاف ہو جائیں یا الف لام آ جائیں تو یہاں پر جناب ان پر کسرہ آئے گا، یہاں پر تو کوئی کسرہ نہیں ہے، یہاں تو منصوب ہے۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیا آگے قلنا سے کہ جو کسرہ ہوتا ہے یہ جو یعنی کسرہ یہ جر، تو یہ ہوتا ہے جار کا اثر، یعنی پیچھے جار، یعنی اس میں فعل کا صیغہ جر دینے والا، تو یعنی اوپر جو مثالیں ہم نے بی احمدکم و بالاحمد پڑھا ہے تو یہاں پیچھے عامل موجود تھا با جس نے آگے جر دینا تھا دونوں مثالوں میں، تو یہاں پر جو آپ نیچے حاشیے مثالیں پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر تو ایسا کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہاں تب ہم کسرہ دیتے کہ جب پیچھے بالمساجد ہوتا یا اسی طرح مساجد کے پیچھے کوئی مضاف ہوتا، تو یہاں پر تو کچھ ہے ہی نہیں اس وجہ سے کسرہ دینے والا، تو اس وجہ سے جب وہ منتفع ہے یعنی وہ چیز ہی نہیں ہے جو کسرہ دینے والی ہو تو اس لیے پھر ہم نے اس کو نصب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سبق غیر منصرف، تو یہ ہدایت النحو کا جو میرے پاس نسخہ ہے وہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، تو اس کے ہم نے 45 پیجز کلیئر کر لیے ہیں، آگے المقصد الاول ہے اور اس کے اندر پھر مرفوعات کی بحث آئے گی، پھر مقصد ثانی اور ثالث، پھر انشاءاللہ وہ آگے والی باتیں آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔